حاجی محمد افغان کے نام یہ مکتوب ہے، مکتوبات معصومیہ دفتر اول کا مکتوب نمبر 33 ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے اکثر الحمدللہ مجازین میں سے ہیں، توجہات فرماتے رہتے ہوں گے اور حلقہ احباب ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بعض پر توجہات کا اثر ہوتا ہے اور بعض پر کم ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، بلکہ کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ کا بیان اس خط میں ہے۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو خط کے برادر عزیز و ارشد میاں حاجی محمد نے بھیجا تھا موصول ہو کر باعث مسرت ہوا۔ آپ نے اپنے اور اپنے مریدوں کے لیے توجہات کی درخواست کی تھی، کبھی کبھی توجہ کی جاتی ہے، انشاءاللہ تعالی مزید بھی توجہ کی جائے گی، لیکن یہ جان لیں کہ کامیابی کا مدار باطنی رابطہ پر رہے۔ دیکھیے، ایک ظاہری رابطہ ہے، ایک باطنی ہے۔ جو مرید کی اپنے پیر سے محبت، عقیدت، اس کا گرویدہ ہونے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے عبارت ہے۔ یہ رابطہ جس قدر قوی ہوگا، اس کے باطن سے یعنی پیر صاحب کے باطن سے فیوز و برکات اسی قدر زیادہ اخذ کرے گا۔ کامل و مکمل قطب کے باطن سے فیوز و برکات اخذ کرنے کے لیے محض محبت اور باطنی رابطہ کا ہونا کافی ہے، اگرچہ توجہ نہ بھی ہو۔ یہی تو ہمارے حضرت غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے۔ ان کی محفل میں ہم جب جایا کرتے تھے وہاں پر، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا، جھنگ سے بھی آ جاتے تھے لوگ، تو ایک جماعت ہو جاتی تھی کافی بڑی۔ تو عصر کے بعد معمول تھا کہ بیٹھتے تھے، محفل لگتی تھی، حضرت کچھ فرماتے رہتے تھے اور کچھ دیر کے لیے مراقبہ بھی ہوا کرتا تھا، چائے بھی پی جاتی تھی۔ اچھا، تو حضرت نے ایک دفعہ فرمایا، بھائی کیوں یہ تم چاہتے ہو کہ ہر وقت میں چھو چھا کرتا رہوں؟ بس اپنے قلب کو نتھی رکھو، فیض ملتا رہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو بواسطہ شیخ اور مشائخ کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرماتے ہیں، حضرت لکھتے ہیں کہ کامل و مکمل قطب کے باطن سے فیوز و برکات اخذ کرنے کے لیے محض محبت اور باطنی رابطہ کا ہونا کافی، اگرچہ توجہ نہ بھی ہو۔ اور محبت و رابطہ باطنی کے بغیر محض توجہ بہت کم اثر کرتی ہے۔ محبت و رابطہ باطنی کے بغیر محض توجہ بہت کم اثر کرتی ہے۔ توجہ کی تاثیر کے لیے توجہ حاصل کرنے والے میں صلاحیت قبول ضروری ہے۔ حضرت خواجہ محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے، جو حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے۔ ان حضرات کا معمول تھا کہ ایک وقت خاص میں توجہ فرمایا کرتے تھے پوری جماعت کے لیے، پوری دنیا میں۔ تو فرماتے ہیں کہ بعض اوقات توجہ واپس آ جاتی ہے اور آواز آتی ہے کہ میرے لیے وہاں جگہ نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بس پیر صاحب نے توجہ کر دی، پھونک مار دی تو سب کچھ ہو گیا۔ نہیں، کرنا پڑتا ہے، سالکین کو محنت کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبت و رابطہ باطنی کے بغیر محض توجہ بہت کم اثر کرتی ہے۔ توجہ کی تاثیر کے لیے توجہ حاصل کرنے والے میں صلاحیت قبول ضروری ہے۔ ہاں، جو توجہ
کہ رابطہ مذکورہ کے ساتھ جمع ہو جائے تو وہ نور علی نور ہوگی۔ غرض کہ کامیابی کا مدار رابطہ کی قوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع پر ہے۔ اگر ان دو باتوں میں رسوخ رکھتا ہے تو کچھ غم نہیں ہے، انجام کار اس کو رائیگاں نہ جانے دیا جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اکابر کے کمالات سے محروم نہ کیا جائے گا۔ اور اگر ان دو چیزوں میں سے کسی ایک میں بھی خلل آ گیا تو خطرہ ہی خطرہ ہے، اگرچہ بہت زیادہ ریاضت کرے۔ والسلام۔ دیکھیے اتباع سنت ہر حال میں ایٹ آل ٹائم ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین تب علینا اجمعین۔ سب شرکاء کو رب کریم ان نعمتوں سے پورے طور پر نواز دیجیے۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف لوٹیں گے۔ آج آخری دن ہے اس سبق کا، کل جمعرات سے اگلا سبق ہوگا انشاءاللہ۔ مشارب پنجم ہے یہ۔ اپنے لطیفہ اخفا کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ اخفا کے محاذ میں خیال کیجیے اور اخذ فیض فرمائیے۔ حسب معمول نیت کر لیجیے کہ یا الہ العالمین تجلیات شان جامع کا وہ فیض جو آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ اخفا میں القاء فرمایا، بحرمت پیران کبار میرے لطیفہ اخفا میں بھی القاء فرما۔